18वां रोजा, अल्लाह पता ही ना चला। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी खुनती है। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे। हाँ, जज्बों को भूखा रखे। जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेजे पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा। और बहुत ताकतवर अमल है कि रमजान में इसकी मशक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18वां रोजा, अल्लाह पता ही ना चला। अच्छा, जिंदगी यूं ऐसी घुलती चली जा रही है। ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये उम्र जिसे तुम समझे हो, ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो, दिन रात ये लकड़ी खुनती है। तुम गठड़ी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यूं ताना बाना बुनती है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा। अब मौत नकारा बात चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कल बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। 18 रोजे 17 रोजे गुजरते पता ही ना चला। जिंदगी ऐसी बीत रही है और ऐसी बीतती चली जाएगी। एक दरवेश थे, बर्फ बेचते थे। एक दफा बाजार में शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो। तो किसी ने पूछा क्यों ले लें? कहा घुल रही है, अगर ले लोगे तो मेरे दाम मुझे मिल जाएंगे। बर्फ ने तो घुल ही जाना है, और जिंदगी ऐसी घुल जाएगी, जिंदगी ऐसी घुल जाएगी। एक मैं आपको अजर की बात बताऊं। फरमाया, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपनी आंखों को भूखा रखे, यानी अल्लाह ने जहां कहा वहां देखे, कानों को भूखा रखे, अल्लाह ने जो सुनने के लिए नहीं दिया ना सुने, अपने पेट को भूखा रखे, यानी रोजा रखे, अपने कदमों को भूखा रखे, अपने हाथों को भूखा रखे, अपने जज्बों को भूखा रखे। हाँ, जज्बों को भूखा रखे। अंदर की तलब, अंदर के जज्बे, अंदर के वलवले, अंदर की सोच, अंदर की कैफियतें क्या हैं, अपने जज्बों को भूखा रखे, अपने कानों आंखों को भूखा रखे, अपने पेट को भूखा रखे। वह अल्लाह पाक खुश होकर कहते हैं, मेरे बंदे मैं तेरी नस्लों को फक्र से बचाऊंगा, गुर्बत से बचाऊंगा, तंगदस्ती से बचाऊंगा। सारी दुनिया में जमीन तांबे की बन जाए, सूरज सवा नेजे पे आ जाए, उगने उगाने के लिए कोई चीज ना हो, पर मेरे बंदे तुझे मैं भूखा नहीं रखूंगा और तेरी नस्लों को भूखा नहीं रखूंगा। और गैब के खजाने से उन्हें खिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उन्हें पिलाऊंगा, और गैब के खजाने से उनको खिला पिला के तुझे बताऊंगा कि मैं ऐसे खिलाता हूं और मैं ऐसे पिलाता हूं, ऐसे खिलाता हूं और ऐसे पिलाता हूं। जो ये सब कुछ अल्लाह के लिए करे, सब कुछ अल्लाह के लिए करे। फरमाया, जो रमजान में ऐसी जगह जहां नजरें तन्हाई में मुझे कोई नहीं देख रहा और नजरों को ना भटकाए, रोजे के साथ अल्लाह आखिरी वक्त में एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमाते हैं, और फरिश्ता उसको पहले कलमा पढ़ाएगा। ये बात कहने लगा हूं, गौर से सुनिएगा। पहले कलमा पढ़ाएगा, फिर मौत का फरिश्ता को इजाजत होगी कि उसकी रूह कब्ज करे, रूह निकाले। अपनी तन्हाइयों को पाक करना, और अल्लाह के लिए, उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए। रमजान की इसकी मशक करें, रमजान में इसकी मशक करें। ये बहुत जबरदस्त अमल है और बहुत ताकतवर अमल है कि रमजान में इसकी मशक करें। जितना रमजान में इसकी मशक करेंगे, रमजान के बाद अल्लाह पाक जल्ल शानहू इन आंखों तौफीक देगा। अगर आंखों का
اللہ پاک ایسے رکھ دیتا کہ آنکھیں جھکتی ہی نہ، پلکیں چھپکتی ہی نہ، تو ہم کہتے اللہ بے بس ہے، آنکھیں جھک ہی نہیں سکتی۔ اللہ کہے گا نہیں، تم بے بس نہیں ہو، تم بے بس نہیں ہو۔ اپنی زندگی میں یہ مشق کرنی ہے ہم نے، اور ضرور کرنی ہے، اور وہ روزہ رکھنا ہے، 18واں روزہ ہے، اور بقیہ سارے روزے اور آئندہ زندگی کے سارے روزے وہ رکھنے ہیں جس میں آنکھ روزے دار، کان روزے دار، جذبے روزے دار، تنہائیاں روزے دار، اور پیٹ تو ویسے ہی روزے دار ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا کرنے سے اعلیٰ درجے کا تقوی ملے گا، ایسا کرنے سے اعلیٰ قسم کا رزق ملے گا، صحت ملے گی۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا رزق کم ہے۔ میں نے کہا اپنی نظروں کو پاک رکھ، اپنے کانوں کو پاک رکھ، اپنے جذبوں کو پاک رکھ، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھ۔ مجھ سے کہنے لگا ہو گیا، کوئی وظیفہ بتائے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور اس میں مشق کرنی پڑتی ہے، اور اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں بہت سارا کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنا پڑتا ہے، اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اس ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد پھر ملا، مجھ سے کہنے لگا بہت مشکل کام بتایا، میں تو اس کو آسان سمجھتا تھا، پر میں نے اس کی مشق کی ہے، اس پہ محنت کی ہے۔ تو میں نے اس پہ ملا کیا؟ کہا اس مشق اور محنت پہ اللہ پاک نے واقعی میرا رزق کھول دیا ہے، اور میرا رزق وسیع کر دیا ہے، اور میرے رزق میں راحت، رحمت اور برکت ہے۔ یہ کمال چیز ہے اور زبردست چیز ہے۔ اپنے جذبوں کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنے وجدان کیفیات کو پاک کریں گے انشاءاللہ، اور روزہ ہمارا یہی روزہ ہوگا، اور نظروں کو صاف پاک کر کے اللہ سے رزق کی وسعت مانگیں گے، اور رزق کی برکت مانگیں گے، اور عافیت مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کو کوئی دنیا کی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ جس کو اللہ کامیاب کرنا چاہے، اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس کو پچھاڑ نہیں سکتی، اور اس کو تکلیف دے نہیں سکتی، جس کی اللہ حفاظت کرنا چاہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ تو کہنے لگے کہ میں جب بھی چاہوں آپ سے فون پہ بات کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی میں نے ارادہ کیا، میرا فون لگ گیا، حالانکہ فون بہت مشکل سے ملتا ہے، پوری دنیا اس وقت فون کر رہی ہوتی ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، حالانکہ اس دفعہ میں نے گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ تقریباً کر دیا ہے، اور اس کے باوجود بہت کالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جیسا ہم نے ایک پچھلے سال یا پچھلے سال میں نے ایک دفعہ ہمارے سافٹ ویئر نے بتائی تھی کہ ایک دن میں 67,000 کالیں آئی تھیں، اور میں نے 26 کالیں لی تھیں صرف۔ اچھا 20,000 کالیں، 30,000 کالیں عام روٹین ہے، یعنی اتنی زیادہ لوگ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ ملک بتایا سافٹ ویئر نے کہ اتنے ملکوں سے کالیں آئیں، ہر ملک سے اتنی آئیں، میں نے صرف 26 کالیں لی۔ اب بھی 20، 25، 26 اس طرح کے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کہ میری کالوں کی وجہ، میں سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں، اور سورۃ اخلاص شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے شجرہ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ان کے شجرے کو ابھی ہدیہ کرنا شروع کرتا ہوں تو میری کال مل جاتی ہے۔ شیخ ابن عربی کیسے بنے؟ محی الدین اکبر ابن عربی آج سے تقریباً 700 سال پہلے وہ ابن عربی کیسے بنے، اور کتنے کمال اور عروج کا ایک ان کا دور تھا، روحانیت اور ولایت کے شہنشاہ تھے۔ ایک سوال ہے سوچنے کا کہ وہ ابن عربی بنے تو کیسے بنے؟ غلامی مصطفیٰ کی برکت سے، میرے آقا کی غلامی کی وجہ سے، میرے آقا کی امتی ہونے کی وجہ سے، میرے حضور کی نسبت کی برکت سے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کے ساتھ نسبت جن کی تھی ان کی نسبت کی وجہ سے،
میرے حضور کے ساتھ نسبت آل رسول اصحاب رسول کی تھی. ان کی نسبت کی برکت سے اتنے بڑے ولی بنے کہ اللہ پاک جل شانہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں. دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں اور مشکلیں دور ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے. ان کے وسیلے سے خود سوچیں کہ ان صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کیا ہوگی اور ان کا وسیلہ مانگنا اس کی بارگاہ میں کتنا طاقتور ہے. جب آدم علیہ السلام جنت میں آئے تو انہوں نے جنت کے اوپر ایک دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جب آدم علیہ السلام سے وہ خطا ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو جنت ہے زمین پہ بھیجا گیا تو فرمایا یا اللہ اس محمد کے وسیلے سے مجھ سے راضی ہو جا. تو فرمایا آدم تم کیسے جانتے ہو؟ اور میں نے جب سب سے پہلے آنکھ کھولی تھی تو میں نے جنت کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا. آج بھی غلامان مصطفیٰ جن کی نسبت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کی نسبتوں سے آج بھی دعائیں مانگی جائیں، فریادیں کی جائیں، درخواستیں کی جائیں تو ان کی نسبت سے آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، فرمایا یہ جو مومنین مومنات ہیں یہ صحابہ آل بیت ہیں. مسلمین مسلمات ہیں یہ امت کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان کا نام لے کے، ان کی نسبتیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمیشہ جب بھی یہ وظیفہ پڑھا گیا 27 دفعہ دعائیں قبول. سوچیں 27,000 لاکھ دفعہ پڑھا جائے اور گڑ گڑا کے پڑھا جائے تو کیسے قبول نہ ہو، اور دعائیں کیسے قبول نہ ہوں، فریادیں کیسے پوری نہ ہوں، رحمتیں کیسے متوجہ نہ ہوں. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے اور صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. آج ہم بدری صحابہ کا عمل کریں گے. وہ 313 بدری صحابہ اور اہل بیت جو میرے آقا کے ساتھ تھے غزوہ بدر میں، ان کا عمل ہے اور ان کو ہدیہ دیں گے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. اور یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے، 14 صدیوں سے اس کی پوری تاریخ ہے، اس کے پورے ثبوت ہیں، اس کے پورے حوالے ہیں اور اس کا پورا کمال ہے کہ صدیاں در صدیاں یہ عمل مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے اور جس نے بھی کیا اس کی مرادیں پوری، اس کی مشکلیں حل، اس کی ناکامیاں دور. یہ وہ عمل ہے. آج خوش قسمت مجمع ہے جو اس عمل میں شامل ہے یہاں بھی اور جو پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. خوش قسمت ہیں جو اس عمل میں شامل ہیں. ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا. شیخ ابن عربی کا شجرہ پڑھا، اخلاص پڑھی سورت، ان کو ہدیہ دیا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی. شیخ ابن عربی جن کے وسیلے سے ابن عربی بنے تھے وہ یہ ہستیاں تھیں جن کے نام آج ہم پڑھنے والے ہیں اور جن کے ناموں کو ہدیہ دینے والے ہیں اور جن کے ناموں سے اللہ سے مدد، اللہ سے رحمت، اللہ سے برکت مانگنے والے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. شیخ نے لکھا کتاب میں لکھا ہے کہ ایک صاحب مچھلی لے کے آ رہے تھے. راستے میں ایک جوان مزدور ملا، بابا جی مچھلی میں اٹھا کے گھر پہنچا دوں. کہا کتنے پیسے لوگے؟ چاہے جو جی میں آئے دے دیجئے گا.
راستے میں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اس نے مچھلی رکھی، کہا اگر آپ جائیں تو لے جائیں، میں نماز پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا میں بھی نماز پڑھ لوں۔ نماز کے بعد مچھلی اٹھا کے وہ گھر لے گیا تو اپنی بیوی کو جا کے کہا ایسے ایسے نیک صالح جوان ہے، اور اس کو مجھے متاثر ہوا، اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس کی خوبیاں بیان کی۔ تو بیوی کہنے لگی ہم مچھلی پکائیں گے تو اس سے کہیں وہ بھی مچھلی کھا کے چلا جائے۔ تو انہوں نے کہا، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو کہا کہ آپ ایسا کرو پھر روزہ ہمارے پاس افطار کر لو۔ تو جوان مان گیا۔ انہوں نے اسے علیحدہ جگہ دے دی رہنے کے لیے، شام کو اس کو کھانا دیا، اس نے روزہ افطار کیا، اور صبح پہلے چلا گیا۔ لیکن ایک عجیب بات دیکھی کہ ان کی گلی میں ان کے وہیں ایک اپاہج لولی لنگڑی عورت تھی، وہ بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو پوچھا تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تجھے کیسے راحت اور تندرستی مل گئی؟ تو کیسے ٹھیک ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگی آپ کے ہاں جو جوان آیا تھا، میں نے اللہ سے اس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اور اس کے وسیلے کی برکت سے میری دعا قبول ہوئی اور میں صحت یاب ہو گئی۔ اس جوان نے کن سے فیض پایا تھا؟ ان بدری صحابہ سے فیض پایا تھا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر ہیں میرے پاس، مٹھی بھر ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مٹھی بھر ہیں صحابہ، اہل بیت، یہ مٹھی بھر ہیں۔ ان کی برکت سے وہ ولی بنا، وہ جوان ان ہستیوں کی برکت سے ولی بنا، اور اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو وہ اپہج عورت ٹھیک ہو گئی، ان کی برکت سے ولی بنا تھا، ان ہستیوں کے نام کی برکت سے ولی بنا تھا، ان ہستیوں کے نام کی برکت سے۔ یہ مدینے والے کی ان کے ساتھ نسبت تھی، ان کی کملی والے کے ساتھ نسبت تھی۔ یہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، یہ قدم قدم کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ نسبت تھی۔ آج بھی اللہ کو ان کا واسطہ دیا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آیا عذاب ٹل جاتا ہے، آئی بلائیں ٹل جاتی ہیں، آئی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، فتح برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، عطاؤں اور شفقت اور رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں، عطائیں شفقت اور برکتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ان کا وسیلہ اللہ کو دیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برکت سے آفات بلائیں ٹلی ہیں، جن کی برکت سے رزق کے دروازے، وسعت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر اس کو حدیث سے سننا ہے تو پھر وہ حدیث پھر دہراؤں گا، فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر لی والی والدی والی 27 دفعہ پڑھ لے گا تو اللہ اس کو مستجاب الدعوات یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگلی فضیلت اور سنیں، فرمایا اللہ اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ یہ تو عام آدمی ہے امت کا، جو قیامت تک کا میرے کملی والے کا امتی ہے، اور وہ یہ 27 دفعہ پڑھ لے اور پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ایک وقت آتا ہے اللہ کے ہاں اس کا قرب، اس کا کمال، اللہ کے ہاں اس کی محبت اتنی ہو جاتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں مخلوق کو رزق دیتا ہوں۔ تو سوچو جو میرے صحابہ اور میرے کملی والے کی جماعت تھی، جو ہر وقت جنہوں نے دیدار کیا، حضور کا ساتھ دیا، حضور کی خاطر گھر لٹایا، زخم لیے، قربان ہوئے، بچے ذبح کروائے، ان کی اللہ کے ہاں کیا مقام، ان کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہوگا، اور ان کا وسیلہ جب دیا جائے گا تو دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک ہو نہیں سکتا، شک نہیں ہو سکتا۔ صدیوں سے یہ عمل آزمودہ ہے، صدیوں سے یہ عمل آزمودہ ہے۔
اور جنہوں نے بھی کیا ہمیشہ کامیابیاں پائی ہیں، کامیابیاں پائی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث سناتا ہوں، مستند حدیث ہے، یا عباد اللہ آئینونی، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کے لیے آؤ۔ محدثین نے لکھا ہے وہ نیک ارواح ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ نیک جنات ہیں، اور اللہ کی خاص مدد ہے، اے اللہ کے بندو میری مدد کے لیے آؤ۔ حدیث مستند ہے، فرمایا وہ نیک روحیں بھی ہیں۔ اور کسی نے پوچھا ان نیک روحوں میں سب سے نیک روح، کہا بدری صحابہ ہے، جس کا عمل آج آپ کریں گے۔ بدری صحابہ ہیں جن کے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، جن کے پاس تلواریں نہیں، جن کے پاس گھوڑے نہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، حتیٰ کہ جن کے پاس تلواریں نہیں تھی میرے آقا نے ان کو ہاتھ میں چھڑیاں دے دیں، کچھ نہیں تھا لیکن اللہ تھا۔ ایک طاقتور آدمی کو دو کمزور صحابہ پیچھے ہاتھ باندھ کے لے آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ اور وہ طاقتور آدمی کون؟ جن کی آواز میلوں تک جائے، قد اتنا بڑا کہ بڑے سے بڑے اونچے گھوڑے پہ بیٹھے تو پاؤں نیچے لگیں، اور طاقت اور قوت بے مثال، اور پکڑ کے لے آئے تو کہنے لگے یہ مجھے پکڑ سکتے ہیں۔ کچھ طاقتیں تھیں جنہوں نے مجھے باندھا اور پکڑا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرشتوں کی موجیں اور موجیں، جماعتیں اور جماعتیں عرشوں سے اتر رہی ہیں، اور فوجوں کی فوجیں شامل ہو رہی ہیں ان صحابہ کے ساتھ جن کے ناموں کے وسیلے سے آج اللہ سے مدد مانگیں گے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو فضائے بدر لے آ، تیری نصرت اور تیری مدد میں آج بھی فرشتے آسمانوں سے قطار اندر قطار آج بھی اتر جائیں گے، اتر سکتے ہیں، تو لے تو آج بھی اتر سکتے ہیں تیرے لیے، اور فرشتے آج بھی انتظار میں بیٹھے ہیں، آج بھی انتظار میں بیٹھے۔ میں بدر کے مقام پہ گیا جہاں یہ غزوہ ہوا، بڑے اہل کشف لوگ آج بھی کہتے ہیں، میں نے نہیں سنا، آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں، تلواروں کے چلنے کی آوازیں رات کو آتی ہیں اور چمک آتی ہے، بڑی بڑی ہستیوں کے چہرے نظر آتے ہیں اور کفار کے تڑپتے لاشیں نظر آتے ہیں۔ کہا آج بھی بدر کے میدان میں وہ موجود ہے، نظام فرشتوں کا اور نیک روحوں کا موجود ہے، حقائق موجود ہیں۔ ایک جوان مچھلی نیک جوان کے وسیلے سے لولی لنگڑی اپاہج عورت ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا جو شجرہ طیبہ ہے تسبیح خانے کا، ان میں اولیاء صالحین کو ختم خواجگان ہمارے بڑے بزرگ سارے ان کو پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے تو مسئلے حل ہو جائیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کا شجرہ، ان کے وسیلے سے مسئلے حل ہو جائیں۔ سوچیں جن کے وسیلے سے یہ سب کچھ ملا، ان کے وسیلے سے کتنا کچھ نہ حل ہوگا۔ یہ سب ان کے وسیلے سے۔ میں نے آپ کو حضور نے نہیں، میں نے آپ نے حضور کو نہیں دیکھا، انہوں نے براہ راست دیکھا، انہوں نے جبریل دیکھا، انہوں نے اللہ کا امر دیکھا، انہوں نے کائنات کا نظام دیکھا، انہوں نے حضور کے ہاتھ مبارک سے چشمے دیکھے، انہوں نے برکتوں کے دروازے دیکھے، انہوں نے وحی دیکھی، انہوں نے وحی کی کیفیت دیکھی، انہوں نے وحی لکھی، اترتی وحی کو سنا۔ وہ لوگ تھے جو میرے حضور کے قریب تھے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے، اپنے دکھوں اور اپنی مشکلوں اور اپنی پریشانیوں کے لیے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنا، یہ کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے، یہ بہت طاقتور عمل ہے،
भूल गए, ऐसा करना भूल गए। असल में हुआ ये अमूमी निजाम खत्म हुआ, फिर ये निजाम फिर चंद लोगों तक महदूद रह गया कि कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है, बदरी सहाबा के नाम पढ़े, उनको अमाल का हदिया दे और अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह की रहमत से दुआएं कबूल होती हैं। ये अमूमी रिवाज से खत्म हो गया, ये अमूमी निजाम से खत्म हो गया, ये अमूमी कैफियतों से खत्म हो गया। अल्लाह ने तस्बीह खाने को, जैसे मैंने अर्ज किया ना, मैंने जन्नती तावीज जब से नेट पे डाला है, इससे पहले भी हमने मैगजीन में, इससे पहले भी नेट पे, अब फिर डाला है। अभी इस महीने जन्नती तावीज रिसाले में छप के आ रहा, उसके बाकायदा हवालों के हवाले मेरे एक मुखलिस है उसने जमा किए, वो हवालों के हवाले हमारी टीम ने डाले। उस दिन से मुझे बहुत राहत है। वो जन्नती तावीज जो सिर्फ खानदानों तक महदूद था, खानदानों तक महदूद था। बीकानेर के अंदर एक बहुत बड़ी खानकाह, वहां से कहते थे कि इनके खानदान में एक वो तावीज है जो सोने के तश्त में अम्मा आमना को दिया गया था कि आपका एक मुबारक बेटा आ रहा, ये उसके गले में डाल दीजिएगा। जिब्रील लाए थे, कहा वो नक्श इनके पास है, बस वो लिख के दे देते हैं, मुकद्दर और किस्मत में जिसको मिल जाए। किताबों में और बड़े तस्करे हैं कि बगदाद में एक साहब थे, उनके पास एक नक्श था। हां, एक और शहर मुझे जहन में नहीं आ रहा, वहां के बारे में किताबों में आता है, उनके यहां यह नक्श था जन्नती। मैं छोटा था, मैंने पढ़ा, मैं कहा या अल्लाह, ये जन्नती नक्श कैसे होगा, हमें भी मिल जाए। और ये जन्नती नक्श कहां से मिलेगा, आखिर इनको भी तो कहीं से मिला था, इनको तो कहीं से मिला था। हां, वासित, शहर का नाम याद आया, वासित, ये ईरान। वासित के एक बुजुर्ग थे, उनके नाम के साथ लिखा जाता था वासिती। वो बुजुर्ग थे, कहा उनके पास जन्नती नक्श है। और आज अल्लाह का फजल है, वो जन्नती नक्श पूरी दुनिया में फैल गया है। मुझे तो चाहिए था मैं अपने पास रखता और लोगों को कहता कि जन्नती नक्श है, वो यहां से मिलेगा। मैं लिख के देता, प्रिंट बना के देता या मोहर बना के देता, इंसानियत के लिए आम कर दिया। यही सूरत हाल बदरी सहाबा की है। बदरी सहाबा का अमल, उनको पढ़ के हदिया करना, फिर उनके वसीले से दुआएं करना, फिर उनके वसीले से अपनी हाजात और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना, ये अमल भी सदियों से है। किताबों में, रिवायात में, तजर्बात में, मुशाहिदात में, कमालात में ये अमल सदियों से मौजूद है, पर आम नहीं, रिवाज आम नहीं, आम रिवाज में नहीं है, आम रिवाज में नहीं है, आम रिवाज में नहीं है, रिवाज में नहीं है। और फिर इस तरह इज्तिमाई बैठ के करवाना, कहना आ जाओ, आज बदरी सहाबा का अमल है। और एक नक्श जिसके बारे में मशहूर है कि उसमें 5 इलायचियां हैं, वो नक्श, एक नक्श है कि वो 5 छोटी इलायची इसके अंदर है और नक्श है, फिर उसको बंद करना, फिर उसको मुफ्त देना। और इस नक्श के बारे में है कि जिसके पर्स में, जिसकी जेब में, जिसके पास ये नक्श होगा, जब ये जेब खाली नहीं होगी, कभी फक्र नहीं आएगा, कभी मुफलिसी नहीं आएगी, कभी कर्जे नहीं आएंगे, कभी हालात की सख्तियां नहीं आएंगी, कभी तंगियां नहीं आएंगी, जिसके पास ये नक्श होगा। ये नक्श भी बांटना, हर साल ये नक्श तकसीम किया जाता है, हर साल ये सआदत दी जाती है, हर साल ये तोहफा दिया जाता है। ये फैज आम, ये सआदत मेरे ख्याल में अल्लाह ने तस्बीह खाने को दी है, ये आपको अल्लाह ने दी है कि आप बैठे ये फैज आम कर रहे और फैज अवाम कर रहे हैं। आम हो रहा है। सुना है दर यार पे बड़ी धूम है, वहां आशिकों का हुजूम है,
दरयार में ये फैज आम हो रहा। जन्नती नक्श का ये नक्श है और इसके अंदर फिर 5 छोटी इलायची हैं और इसको सिर्फ अपने पास रखना है। और यह नक्श भी औलिया सालेहीन बुजुर्गों बड़ी बड़ी हस्तियों से मुस्तनद किताबों से सबूत के साथ मौजूद है, सबूत के साथ मौजूद है। यह नक्श एक छोटे अमल नहीं है, इस हर अमल के अंदर एक ताकत है, हर अमल के अंदर एक कुव्वत है, हर अमल के अंदर एक तासीर है। ये छोटे अमल नहीं है, ये अमल बहुत ताकतवर हैं। जज्बे वाले हों, शौक वाले हों, तलब वाले हों, अदब वाले हों और आप जैसे मुखलिसीन हों, अल्लाह के यहां इस अमल की बड़ी ताकत है, अल्लाह के यहां इस अमल की बड़ी कुव्वत है। आज हम बदरी सहाबा के निस्बत से, बदरी सहाबा की निस्बत से अल्लाहुम्मा मगफिरली वाला वजीफा पढ़ेंगे। मैंने फिर कहूं, अल्लाहुम्मा मगफिरली, मौला मुझे माफ कर दे, वाले वालिदैया, मेरे वालिदैन मेरे बड़ों को माफ कर दे, वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, फरमाया मोमिनीन मोमिनात से आले रसूल असहाब रसूल हैं। उन हस्तियों के तस्करे के बगैर हमारा ना दीन मुकम्मल है, ना सांसें मुकम्मल हैं, ना नमाजें मुकम्मल हैं, ना तस्बीहां मुकम्मल हैं, ना हमारा निजाम मुकम्मल है। इन हस्तियों के बगैर आले रसूल और असहाब रसूल, आप महसूस करें, आप हर नमाज की अत्तहियात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ते हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा ये दरूद तो नामुकम्मल है। मैंने कहा नमाज तो इसके बगैर होती नहीं है। आप नमाज की अत्तहियात में दरूद इब्राहिमी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। 2 रिवायात हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये भी ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, ये भी ठीक है। इन हस्तियों के बगैर तो हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं है। इन हस्तियों के वसीले, इनके वसीले से अपनी दुआएं, हाजात, तलब, तड़प, जज्बे, इन हस्तियों के वसीलों से, इन हस्तियों के वसीले से मांगना, तलब करना मिलता है, मिलता है और पाया जाता है। दुनिया ने पाया, रिवाज खत्म हो गया। कोई दीवाना होता वो जन्नती नक्श को आम कर देता, कोई दीवाना होता ये छोटी इलायची का नक्श जिससे दुनिया को फैज मिला कोई आम कर देता, कोई दीवाना होता 4 दीवानों और मस्तानों और परवानों को जमा करके बदरी सहाबा की निस्बतों से दुआएं मंगवाता और उम्मत के गम टलवा देता और उम्मत के दुख टलवा देता और उम्मत के दाग धुल जाते और उम्मत के जख्म ठंडे हो जाते और उन पे मरहम आ जाती। कौन दीवाना है? ये एजाज अल्लाह ने तस्बीह खाने की निस्बत को दिया है। हर साल ये बदरी सहाबा का अमल होता है, हर साल ये अमल होता है और हर साल दुनिया इसके इंतजार में होती है कि नक्श मिलेगा, तावीज मिलेगा और बदरी सहाबा का अमल होगा और उस अमल में बैठ के गिड़गिड़ाएंगे, भिखारी बनेंगे, मोहताज बनेंगे, साइल बनेंगे और दुआएं कबूल हो जाएंगी और दुआएं कबूल हो जाएंगे और दुआएं, यकीन है, यकीन है। सोचें, इतना बड़ा मजमा उन हस्तियों को बैठ के अमाल का हदिया दे, फिर इतना बड़ा मजमा बैठ के गिड़गिड़ा के अल्लाहुम्मा मगफिरली वाला वजीफा पढ़े, डूब के पढ़े, टूट के पढ़े, रो के पढ़े, गिड़गिड़ा के पढ़े, आंसू बहा के पढ़े, अल्लाह के सामने क्या कैफियतें बताऊं, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। इल्म भी थोड़ा और अमल भी थोड़ा, कुछ भी नहीं है।
پر یاد رکھیے گا مجمع کے دل کی کیفیتیں، درد کی کیفیتیں، تڑپ کی کیفیتیں، طلب کی کیفیتیں عرش الہی کے نظام کو متوجہ کر دیتی ہیں، عرش الہی کے نظام کو متوجہ کر دیتی ہیں. ہاں طلب کی کیفیتیں، تڑپ کی کیفیتیں اللہ کے عرش کے نظام کو متوجہ کرتی ہیں. عرش متوجہ ہوتا ہے، عرش متوجہ ہوتا ہے اور عرش کا نظام متوجہ ہوتا ہے، عرش الہی کا نظام متوجہ ہوتا ہے. آج خوش قسمت ہیں آپ، اس نقش کا عمل کریں گے اور اس کے بعد پھر بدری صحابہ کا عمل کریں گے اور پھر بیٹھ کے اجتماعی بیٹھ کے اس کے سامنے زاریاں کریں گے اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے. اللہم اغفر لی والا وظیفہ یاد ہے ہم نے تین راتیں پڑھا، 3 راتیں پڑھا. اللہم اغفر لی والا وظیفہ 3 راتیں پڑھا. آج پھر بیٹھ کے پڑھیں گے اور بدری صحابہ کا تصور، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کا تصور کر کے اور اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اللہ کی عظمت اور اللہ کی عطا اور شفقت کا تصور کر کے آج پڑھیں گے اور انشاءاللہ خالی نہیں اٹھیں گے. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں خالی نہیں اٹھیں گے، جھولیاں بھر کے دے گا، جھولیاں بھر کے دے گا، جھولیاں بھر کے دے گا. اس کی عطائیں متوجہ ہوتی ہیں، اس کا فیضان متوجہ ہوتا ہے، اس کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کا کرم متوجہ ہوتا ہے. جھولیاں بھر کے ملتا ہے، جھولیاں بھر کے ملتا ہے. کبھی بھی بدری صحابہ کے عمل کو نہ بھولیے گا. یہ صدیوں سے چلا آ رہا عمل ہے جس کو اجتماعی طور پہ اللہ پاک جل شانہ نے تسبیح خانے کو توفیق دی ہے. اس کو کبھی نہ بھولیے گا، بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان ہستیوں کے آج ہم صرف 10 مبشرہ 10 کے نام پہلے پڑھیں گے، باقی آپ انفرادی بیٹھ کے ان سب ہستیوں کے نام پڑھ لیں گے. ابھی ہم صرف 10 پہلے صحابہ کے نام، اہل بیت کے نام پڑھیں گے، باقی آپ بیٹھ کے ان ساری ہستیوں کے نام پڑھیں گے. لیکن آج ہمارا حروف تہجی کا نقش، اور وہ نقش ذو ہے، 842 مرتبہ قرآن میں آیا ہے حروف تہجی کا نقش، اور اس کو روزانہ بیٹھ کے کرتے ہیں، بہت توجہ سے کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا ہر حرف قرآن کا حصہ ہے اور ہر حرف کی تاثیر ہے اور ہر حرف کا کمال ہے اور حرف حرف ہماری اللہ کے سامنے جا کے ہماری فریادیں کرتا ہے. اے اللہ یہ فریادی ہے، اس کو خالی نہ لوٹا. آئیں اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں، اپنی طلبیں، اپنی مرادیں اس حرف کو ذوق کو پڑھتے ہوئے لکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک مبارک کرے. اس نقش کا حصہ مٹکے میں ڈال دیں گے اور جو پوری دنیا میں مخلصین ہیں
इसको आटे में गूंथ के किसी दरिया, नहर, समंदर, झील में डाल देंगे। ये बहुत ताकतवर नक्श है और खुशकिस्मत हैं आप रोजाना बैठ के इस अमल को कदरदानी से करते हैं, अदब से करते हैं। असल कदरदानी और अदब है, अमल रोज हो लेकिन कदरदानी और अदब हो। कहीं ऐसा ना हो अदब और कदरदानी खत्म ना हो जाए। अब ये तवंगरी कशकोल है, इसमें जो गुठलियां वो गुठलियां हैं जो साल साल से पढ़ी जा रही। इसमें जिक्र, तस्बीह, अमाल, अज़कार, लाखों करोड़ों का जिक्र, ये सारी तस्बीहां, जिक्र, अमाल इस पे पढ़ी जा रही हैं और बहुत तवज्जो से पढ़ी जा रही हैं। ये जिक्र बहुत तवज्जो से किया जा रहा है और अमाल बहुत तवज्जो से, और इसकी बड़ी बरकत है। और हमने सिर्फ 45 दफा या कादिरो या नाफियो पढ़ना है, या कादिरो या नाफियो गिड़गिड़ा के। जो भी बंदा 45 दफा पढ़ता है अल्लाह उसकी मुरादें पूरी, दुआएं कबूल, मुश्किलें हल और परेशानियां दूर करता है। बहुत ताकतवर अमल है और बहुत हैरत अंगेज अमल है ये 45 दफा। कभी भी गुठलियां साथ घर ना ले जाएं, एक गुठली भी ना ले जाएं। जो नहीं मानता अमल उस पे उल्टा पड़ जाता है, गुठलियां कभी साथ ना ले जाएं। आए बाएं हाथ में कशकोल रख के दाएं हाथ से हम 45 दफा डूब के तवज्जो से पढ़ेंगे। फिर इन गुठलियों पे हाथ मल के बदन पे इसकी बरकत मलेंगे। पढ़ना शुरू करें 45 दफा, या कादिरो या नाफियो। अब आपके पास नक्श होगा, नक्श अपने हाथ में, दाएं हाथ में लेंगे। नक्श आप दाएं हाथ में नक्श लेंगे और साथ अस्माउल बदरीन का किताबचा पकड़ेंगे। हाथ में लेकर अव्वल आखिर दरूद पाक एक बार, सूरत फातिहा 3 बार, एक बार और 3 बार सूरत इखलास पढ़ के बदरी सहाबा को हदिया करें। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्दु शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह।